پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. اندرونی چپکلش اب اس کی ہر طرف اسٹریٹ کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پارٹی کا ہیڈ عملی طور پر آپ کے بارے میں اتنی سخت گفتگو کرتا ہے تو اس کے بعد ایکشن کا نہ ہونا کیا ریپرزینٹ کرتا ہے کہ پارٹی میں واقعتاً کوئی نظام نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے, نہ کسی ورکر کی اہمیت ہے اور نہ جو پارٹی کو چلا رہے ہیں بظاہر ان کی اہمیت ہے. بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پارٹی ہے اور یہاں صرف خان صاحب ہی لیڈر ہے, باقی کوئی لیڈر نہیں ہے. ہم سب سیاسی ورکر ہیں اور چونکہ اس ٹائم ہمارا سربراہ جیل میں ہے, ہم سے کٹ آف ہے, تو جب گرم کا سربراہ نہیں ہوتا تو لڑائیاں چلتی رہتی ہے. آپ نے بات کی پارٹی ہیڈ کی, تو چونکہ ہمارا پارٹی ہیڈ صرف خان صاحب ہی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طرف آپ کا اشارہ ہے, لیکن خان دیکھیں ایک صاحب نے تنظیمی ہمیشہ ہیڈ تو میرے ہے نا سر جی, پہ ایک دست شفقت. بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس بھی عہدہ ہے, وہ چلا رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ کے پاس بھی دیکھیں جی, عہدہ ہے, وہ تنظیمی چلا رہے ہیڈ, ہیں. تو جب جی دیکھیں تنظیمی طور پہ ہیڈ ہمارے بالکل بیرسٹر گوہر صاحب ہی ہیں, اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس قسم کی بیان بازی کرنی چاہیے تھی. میرے لیے تو حیران کن بات یہ تھی کہ جب بھی خان صاحب کی صحت کا معاملہ آتا ہے تو اس طرح کی بیان بازی پبلکلی ہوتی ہے, اور جب خان صاحب کی صحت کے بارے میں رات کو پارٹی میٹنگ میں تصدیق ہوئی کہ ہاں جو ان کی صحت کے بارے میں اطلاعات ہے وہ شاید ٹھیک ہے اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو صبح سویرے 9 بجے جب عدالتیں کھلی نہیں ہیں اور پارلیمنٹیرینز راستے میں ہیں یا پہنچ رہے یا پہنچنے والے ہیں, تو پہلے پارلیمنٹیرینز کے خلاف بیان بازی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر اس سے اگلے دن اس کے بعد پارٹی گروپس میں ہم بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو ہمیں خان صاحب نے اویلیبل کیا ہے کہ آپ کھل کے وہاں پہ اظہار رائے کر سکتے. پھر اگلے دن میرے خلاف بیان بازی ہوئی, تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس ٹائم میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ خان صاحب کی صحت سے ڈسٹرکشن ہے, اور جو عوام اس ٹائم ڈیمانڈ کر رہی ہے لائی عمل, جو ہم ڈیمانڈ کر لیکن رہے ہیں بساط لائی احترام عمل, یہ اس سے مشال ڈسٹرکشن ہے. آپ نے ڈسٹریکشن کریٹ کی سلمان اکرم راجہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے کہ انہوں نے ٹکٹ بیچے, تو ڈسٹریکشنز تو آپ نے بھی کریٹ کی ہیں. طلعت پھر صاحب, آپ آپ نے مجھے میڈیا پہلی سینٹر بات بتائیں انکاؤنٹر کہ آپ کا کیا دیکھ رہا تھا, جی اس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ سے معافی مانگی ہے. مطلب یہ تو آپ نے بھی تو آگ کے اوپر تیل ڈالا نا, آپ نے پانی نہیں ڈالا اس کے اوپر. نہیں, دیکھیں طلعت صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل میں نے اگر کوئی بات کی ہے تو میں نے تو پارٹی پلیٹ فارمز کے اندر ہی بات کی ہے نا جی. وہ میرا حق ہے کہ میں پارٹی پلیٹ فارم کے اندر جو مرضی بات کروں. اب بات تو میں نے پبلکلی نہیں کی ہے, اگر آپ چیک کریں تو میں نے کوئی بھی پہل میں نے نہیں کی ہے, پہل میری طرف سے بالکل بھی نہیں ہوئی ہے. ہاں, میری کوئی ڈگنیٹی کو ٹچ کرے گا تو میں ریٹیلیٹ, اور کوئی میری ڈگنیٹی کو پبلکلی ٹچ کرے گا تو پھر میں ریٹیلیٹ کروں گی. یہ بات تو دیکھیں ہماری تو آخری ملاقات 16 اکتوبر کو ہوئی ہے, یہ بات تو میں کر سکتی تھی لیکن میں نے نہیں کی. لیکن جب باتیں ہوئی تو میں نے بات کی, اور ابھی تک میں نے کوئی بات کی نہیں ہے, میں نے تو صرف آپ سمجھے 0.001% بات کی ہے. میں تو بات کرنا ہی نہیں چاہتی. جو بات ہے وہ میں خان صاحب کے سامنے کروں گی, جتنی بھی باتیں ہیں پچھلے 10 مہینوں کی جو باتیں ہیں وہ میں کروں گی, ضرور کروں گی, لیکن خان صاحب کے سامنے کروں گی, کیونکہ خان صاحب نے مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ پہ جتنے مرضی اٹیک ہو, کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ اٹیکس ہوتے رہتے ہیں ہم پہ, پارٹی کے اندر سے بھی ہوتے ہیں باہر سے بھی ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ پہ جتنے مرضی اٹیکس ہو آپ نے خاموش رہنا ہے, کوشش کرنی ہے خاموش رہنے کی, اور جب مجھ تک رسائی ہو تو پھر مجھے آ کے بتانا ہے. تو میں نے تو ابھی تک کچھ کہا ہی نہیں ہے سر, جو کہوں گی خان صاحب کے سامنے کہوں گی. آپ سے عمران خان کی بہنیں بھی خوش نہیں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ بشرا گروپ سے آپ کا تعلق ہے. کیا بشرا گروپ سے آپ کا تعلق ہے؟ طلعت صاحب, بات ایسی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ میرے لیے بہت ہی باعث احترام ہے. خان صاحب کی اہلیہ ہے, میری ماں کی جگہ پہ ہے, اور مجھے خان صاحب نے ہی بی بی صاحبہ کی ذمہ داری دی تھی. یہ ایک مرتبہ پھر سے میں آن ایئر کہنا چاہتی ہوں کہ بی بی صاحبہ سے جیل سے پہلے میں زندگی میں کہیں بھی نہیں ملی.
عدت کے جس دن فیصلہ آیا اس دن خان صاحب نے مجھے ان کی ذمہ داری دی. خان صاحب نے کہا آپ نے بی بی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں نے ہر طرح کی مشکل برداشت کی, ہر طرح کی کمپین برداشت کی, ہر طرح کے اٹیکس برداشت کیے, باہر اندر ہر طرف سے, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی تھی وہ نبھاؤں. اب میں بی بی کی فوکل پرسن نہیں ہوں, لیکن وہ میری لیڈر کی بیوی ہے, ان کی عزت ہے, آج ان کے ساتھ وفاداری میں کھڑی ہوئی ہے. تو ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بی بی کے ساتھ کھڑی ہوں تو میں وہ کیا کہتے ہیں بانگ اعلان یہ بات کرتی ہوں کہ ہاں میں کھڑی ہوں. اب یہ فرمائیے گا کہ جو عمران خان کے سامنے آپ نے کہا آپ باتیں کریں گی, جب رسائی ہوگی تو باتیں ہوں گی. کے پی کے چیف منسٹر کے دو قسم کے بیانات ہیں. ایک کی تشریح شفیع جان نے ہمارے پروگرام میں کی, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے رسائی کی بات نہیں کی, ہمارے مارچ کا مقصد تو رہائی ہے. لیکن رسائی کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں کہ رسائی 27 سپٹمبر سے پہلے ہو جائے گی. آپ کتنی پر امید ہیں کہ عمران خان تک رسائی ہو جائے گی, ایسی رسائی جس کے اندر آپ اپنے دل کی باتیں بھی کر لیں, دوسرے لوگ بھی ملیں؟ طلعت صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم اگر ہم رسائی چاہ رہے ہیں تو میں رسائی اپنے دل کی باتوں کے لیے نہیں چاہ رہی. ہم رسائی چاہ رہے ہیں خان صاحب کے ڈاکٹرز کے لیے. ہم رسائی چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹرز ان تک پہنچے اور خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کیا جائے. اور ہم آپ سمجھے کہ اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا, پارٹی بھی نے بھی کہا, اور میں آج آپ کے شو میں آن ایئر یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کے ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے. ہم خان صاحب کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے, کسی بھی قسم کی کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی رسائی اور خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کیا جائے. اور جب تک خان صاحب کا علاج جو ان کا پراپر علاج کیا جائے, اور جب تک خان صاحب کا علاج ہو رہا ہے, ہم کوئی سیاسی بات چیت نہیں کریں گے. اس ٹائم میری دل کی بات سے زیادہ خان صاحب کی صحت اور ان کی زندگی اہم ہے. اور میری آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں ان تمام لوگوں کو جن کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ خان صاحب تک ہماری رسائی کرائے, کہ وہ ڈاکٹرز کی رسائی کرائے. اور ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو آپ کہتے تھے کہ ہم کوئی بانڈ سائن کرے, کوئی انڈرٹیکنگ دے, تو ہم اس کے لیے تیار ہے کہ اگر خان صاحب کے ڈاکٹرز کی رسائی ہوتی ہے تو پارٹی ہر طرح سے کوآپریٹ کرے گی. لیکن ان کی بہنیں کوآپریٹ نہیں کریں گی. ان کی بہنوں نے کہا کہ عمران خان 27 تک کیوں لے گئے ہیں, اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ان کا پہلا حق ہے ان سے ملنا. دیکھیں جی, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ان کی بہنوں نے بھی یہ بیان دیا ہوا ہے. صاحبہ کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, ایک بڑا معاملہ برابر میں چل رہا ہے اور وہ ہے نئے صوبوں کا. عمران خان اپنے دور میں جب طاقت میں تھے وہ کہا کرتے تھے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. آج کل کے حالات میں اس بحث میں آپ کی جماعت آپ کی نظر میں کہاں پہ کھڑی ہے؟ نئے صوبے ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے؟ کے پی میں کئی صوبے ہونے چاہیے یا نہیں؟ طلعت صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس صوبوں کی بات ہو رہی ہے یا جو لوکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, خان صاحب ہمیشہ سے اس کے فیور میں رہے ہیں اور خان صاحب کے بہت سے بیانات جو ہے نا اس کے حق میں موجود ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ کرے گا کون, کیونکہ اس ٹائم جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں ہے, تو وہ عوام کے فیصلے کیسے کر سکتی ہے؟ اور چونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. سپوز اگر ریفرینڈم کروایا جائے عوامی رائے کے لیے, اگر ریفرینڈم کروایا جائے مثلاً, دیکھیں ہم پچھلے 3 سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے اور یہ سسٹم مزید آگے نہیں جا سکتا. ہماری پوری جد و جہد حکومت کے لیے نہیں ہے, اس نظام کی بہتری کے لیے. اور اگر عوامی ریفرینڈم ہوتا ہے جس میں عوام کی رائے پراپرلی فری اینڈ فیئر طریقے سے لی جاتی ہے اور خان صاحب کا اظہار خیال لیا جاتا ہے, تو میرے خیال سے جو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں خان صاحب اس چیز کو سپورٹ کریں گے. اور آپ کی پارٹی کے اندر اس کی ریزسٹنس آئے گی یا آپ کے خیال میں موجودہ قیادت اگر عمران خان اس کو سپورٹ کریں گے خان صاحب کی پارٹی ہے, خان صاحب کہیں گے
نہیں جی، دیکھیں یہ خان صاحب کی پارٹی ہے اور ہم خان صاحب کے نظریے کے ساتھ اور ان کے احکامات کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب خان صاحب کی طرف سے یہ بیان آ جائے گا کہ آپ نے اس کے کو سپورٹ کرنا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے، اور اگر خان صاحب کی طرف سے بیان آ جائے گا کہ آپ نے نہیں سپورٹ کرنا تو ہم نہیں سپورٹ کریں گے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی خان صاحب ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، خان صاحب لوکل گورنمنٹ کے بہت ہائی سپورٹ میں ہیں۔ خان صاحب جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈویژنل لیول پر ان کا تو ایک بیان موجود ہے جو حکومت ختم ہونے کے بعد بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو میں ہر ڈویژن پہ ایک صوبہ بناؤں۔ تو ہم ذاتی جو محسن نقوی صاحب نے 3 سال بعد یہ بات کی ہے کہ یہ نظام کولیپس ہو چکا ہے، انہوں نے ہماری ہی بات کی تائید کی ہے، کیونکہ ہم پچھلے 3 سالوں سے اور اس سے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ پرانا پاکستان نہیں چل سکتا، اب ہمیں نئے پاکستان کی ضرورت ہے۔